بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انجمن تاجران سیری ساری انتظامیہ کا دل کی عطا کر رہی ہوں، سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو آج اپنی اس انتہائی ضروری میٹنگ میں جلسے میں جلسے کی شکل اختیار کر گئے، اس میں بحیثیت مہمان خصوصی بھی بلایا اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کا حلف لے سکوں۔ اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی انعام اللہ کا فاقی صاحب آپ کو اور شاہجہان نذیر بٹ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ سارے دوستوں نے یہ ذکر کیا کہ حکومت جو ہے وہ اس انجمن تاجران کے تمام معاملات کی سرپرستی کرے، اور میں تھوڑا سا میرے بھائی انعام صاحب آپ کو یہ بات باور کرانا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے عرصے میں ایک احتجاج اور دھرنا دیکھا ہوگا جس میں ہمارے کونسلرز اور ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلرز کہتے تھے ساڈا حق ایتھے رکھ، اور وہ جو سارا احتجاج تھا اس احتجاج کے پیچھے جو منطقی میری ان سے بات چیت ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد کشمیر کے ایکٹ کو دیکھیں اور ایکٹ کے مطابق آپ کے جتنے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے جس دن آپ الیکشن جیتے ہیں تو وہ آپ کو تفویض ہو چکے ہیں، اور مزید جو آپ کے تمام ٹیکس کلیکشن اور دیگر معاملات ہیں اس کو آپ پورا کریں گے۔ اس پورا کرنے کے بعد آپ گرانٹ ان ایڈ کے لیے حکومت کے پاس آئیں گے تو حکومت فراغ دلی کے ساتھ آپ کو گرانٹ ان ایڈ میں اتنی رقم مہیا کرے گی جتنی شاید آپ کی توقع بھی نہیں ہے۔ تو میں یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی میرے بھائی انعام صاحب، چونکہ آپ نوجوان ہیں اور صاحب آپ نوجوان ہیں، میں آپ کو یہ ترغیب دے کے جانا چاہوں گا کہ آپ سیری کے تمام دکاندار حضرات جو ہیں ان کو اعتماد میں لے کے، اور جو آپ کے ہارے ہوئے دوست ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے تو ایک پالیسی لے کے آئیں۔ میں آپ کو آج وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پیکج جو ہے وہ دوں گا جو شاید اس سے پہلے کسی حکومت نے کسی انجمن تاجروں کو نہیں دیا۔ تھوڑی جو باقی میرے مقررین دوستوں اور بھائیوں نے مطالبات کیے تھے ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے، میرے دوستوں اعلان کرنا تو شاید مشکل نہیں ہے لیکن اعلان کو عملی جامہ پہنانا شاید سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوستوں اور بھائیوں کے سامنے کوئی ایسا اعلان کر کے چلا جاؤں کہ جس پر شاید میں عمل نہ کر سکوں، تو پھر میری آپ کی جب ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی ہو۔ البتہ اس حوالے سے میں کوشش ضرور کروں گا، اور جی میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ جو ہے وہ آپ کی طرف ضرور لے کے آؤں گا۔ جو دوسرا مطالبہ تھا میرے بھائی انعام صاحب نے ٹریفک پولیس کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کو بھی میں انشاءاللہ ٹیک اپ کروں گا، اور تھوڑے سارے وقت میں میں آپ کو اس حوالے سے جتنی بھی پیش رفت ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا ہو جائے۔ لوکل گورنمنٹ دفتر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ پہلے سے پروسیس میں مجھے لگتا ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ بھی اپروو ہوتا ہے، تو یہ ہمارا جو دفتر ہے اس کی بلڈنگ جو ہے اگر جو مجھے لگتا ہے اس کی بنیادیں شاید مکمل ہیں تو اس دفتر کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کالی فرصت میں ہم کریں گے۔ آپ کے سیری اسکول کے گراؤنڈ کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو گراؤنڈ آپ کے سیری کے لیے ہم نے منظور کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ٹھیکیدار اور باقی دیگر معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے تو میں پہلی فرصت میں دیکھ کے اس کو سپیڈ اپ کرا کے آپ کا یہ والا جو گراؤنڈ والا معاملہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل کر لیں گے۔ آپ نے ڈسپنسری کے حوالے سے مطالبہ کیا، ڈی ایچ یو کے حوالے سے مطالبہ ضرور کیا، لیکن آپ تمام لوگوں میں سے کسی کے بھی کہے بغیر آپ کی اس ڈسپنسری کو رینوویٹ میں نے آلریڈی کروا دیا ہوا ہے، وہ ڈبلیو ایچ او کے پیسوں سے ان کے فنڈ سے ہم نے کروایا تھا، لیکن آج جو ہے وہ میں آپ چونکہ یہاں آیا ہوں تو آپ کہیں گے ہمیں سکے منہ تو بھارا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس ڈسپنسری کو بی ایچ یو ایک الگ طرف، اس ڈسپنسری میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مستقل طور کے اوپر جو ہے وہ میڈیکل افسر یہاں تعینات ہو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقل تھوڑے سارے عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو ممکن بنا کے دوں گا۔ اسکول میں اسٹاف کی کمی کے حوالے سے میرے دوستوں نے ذکر کیا، 4200 بندہ ہم جو ہے وہ اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو 4200 بندہ ہوگا اس میں ہمارے سیری اور جتنے ہمارے تحصیل کے سارے اسکول کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں یہ بڑے میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئٹہ کے ہماری جو خالی اسامیاں ہیں وہ پور ہوں گی، اور آزاد کشمیر کی باقی اسامیاں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پوری کریں گے۔ ہماری ڈیفیشنسی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا NTS کا ٹیسٹ فوراً ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں میری تمام بھائیوں دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اس دفعہ کا NTS کا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کا پورا میرٹ کے اوپر ہوگا۔ انٹرویو کے جو 10 نمبر تھے وہ بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور پورے طریقے سے جو ہے وہ NTS بحال ہے۔ آپ سارے دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ میرٹ کے اوپر وہاں اپلائی کریں تاکہ صحیح اور اہل لوگ جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ اس
پروسیس میں سلیکٹ ہو کر جو ہے وہ ہماری بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھوانے میں مدد کروا سکیں. ساتھ ہی ساتھ اسکول کے حال کے حوالے سے بات ہوئی تو میں اس کو دیکھ لوں گا. اس مد میں بھی جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکے وہ ضرور کریں گے. گرلز کالج کو روڈ کے حوالے سے بات ہوئی تو سڑک کی ایک اسکیم میں نے آلریڈی گرلز کالج کو دی ہوئی ہے. جو باقی ماندہ ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائزہ لے کے اگلی پہلی پرائرٹی میں میرے بھائی نام صاحب یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی پوری ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ آٹے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہاں مسائل ہیں تو وہ جو آٹے کا مسئلہ ہے اس میں 2 سے 3 ہفتے مجھے دے دیں. اس کے اوپر پوری ہماری حکومت جو ہے وہ ایک نئی پالیسی کے اوپر غور کر رہی ہے. اس سلسلے میں اس آٹے کے حوالے میں جتنی کرپشن اور باقی معاملات ہیں اس کو باوجود کوشش کے ہم مینیمائز نہیں کر پا رہے. تو اس حوالے سے ہمارے اگلی جو کیبنٹ اجلاس ہے اس میں بھی ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جو ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ گارنٹی اور تسلی دیتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس ہو جائیں گے. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ آٹا آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ سبسیڈائزڈ آٹا ہے اور یہ سب ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے اور ہم ضرورت مند لوگوں تک یہ آٹا پہنچانے میں حکومتی کردار بھی ادا کریں گے. اور اس سلسلے میں میرے کونسلرز، ڈسٹرکٹ کونسلرز اور دیگر تمام بھائیوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں آپ لوگ بھی ہماری جو ہے وہ مدد کیجیے گا. تھوڑا سا جو ہے وہ اگر حکومتی کارکردگی چونکہ آج سیری یونین کونسل میں تقریباً تمام مکاتب فکر سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو گزشتہ 2 سال کا عرصہ ہے اس کو آپ 2 سال تصور نہ کریں. اس لیے کہ ہمارا ٹرانزیشن کے ٹائم میں ہمارا 1 سال جو ہے وہ کم از کم اس ٹرانزیشن میں ضائع ہو گیا تھا. عملی طور کے اوپر ہمیں صرف 1 سال کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ جو آپ کی یونین کونسل ہے اس کے حوالے سے میں کچھ سڑکیں جو ہیں وہ پڑھ لوں گا. اس لیے کہ ابھی تک ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہماری شہری یونین کونسل میں ہماری حکومت نے کتنی روڈ اس وقت تک دی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 کلومیٹر بائی پاس روڈ جو ہے وہ کسی شہری بازار کا کوئی بندہ بھی مجھے کھڑا ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا. یہ والی جو بائی پاس ہے یہ بغیر آپ کے مطالبے کے صرف اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب یہاں گولہ باری ہوتی ہے تو پھر یہاں سے مریضوں کو اور باقی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جو ہے وہ کافی مشکل پیش آتی تھی. تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ہم نے کیا. دوسرا جو ہمارا بائی پاس ہے وہ گہیم ملکہ والا وہ بھی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آدھا کلومیٹر منظور ہے. سیری جو ہے وہ کالا ٹو چتر ٹیریاں آدھا کلومیٹر، لنک روڈ چتر دیرا آدھا کلومیٹر، جوڑ بہادر 1 کلومیٹر اور موڑا دربار روڈ 1 کلومیٹر، جگال پار منڈی آدھا کلومیٹر یہ ہماری منظور ہے. اس کے اوپر کام بھی الحمدللہ تعالیٰ شروع ہو چکا ہوا ہے. دوسری جو بڑی سڑک ہماری گہر ٹو سیری تھی اس کو آپ گہر ٹو سیری پڑھیں یا سیری ٹو گہر پڑھیں. یہ ساری کی ساری 6 کلومیٹر سڑک جو ہے اس کو ہم دوبارہ بنانے جا رہے ہیں. سیری تا منشا یہ جو ہماری خراب سڑک تھی میرا بھائی سڑک بیٹھا ہوا نعرے بڑے مار رہے ہیں آدھا کلومیٹر یہ والی سڑک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بنانے جا رہے ہیں. سیری بازار تا پل یہ جو 1.25 کلومیٹر روڈ ہے یہ جو آپ کی ساری خراب تھی پل سے بازار والی یہ ساری کی ساری بھی انشاءاللہ تعالیٰ منظور ہو چکی ہے. یہ بھی مکمل کریں گے. چوکی تا خنپر چوئی محمود صاحب والی جو روڈ ہے وہ بھی آدھا کلومیٹر جو ہے وہ اسی پیکج میں الحمدللہ منظور ہوئی ہے. مجموعی طور کے اوپر آپ کی ان 2 یونین کونسلز میں جو ہے وہ 6 کلومیٹر ایک اور 8 کلومیٹر ایک 14 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ ہماری سے 1 سال کی کارکردگی ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے تمام دوست اور بھائی تمام مکاتب فکر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سیاست میں صرف عملی کام کے اوپر جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ترجیح ہونا چاہیے اور عملی کاموں کے اوپر ہی پھر تقابل بھی ہونا چاہیے. آپ گزشتہ 30 سال 35 سال اور 40 سال کا حساب لگا کے آپ جب مرضی چاہیں میرے ساتھ بیٹھیں تو یہ جتنی سڑکیں اور جتنے باقی معاملات جو ہیں وہ میں نے اپنے 1 سالہ جو ہے وہ دور میں آپ کو دیے ہیں. اتنے شاید آپ اس سے پہلے کسی بھی دور حکومت کی مثال جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹس کے جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں 30 لاکھ روپے کے پروجیکٹس ہیں وہ میں نے دونوں یونین کونسل میں الگ سے سیری میں اور چتر میں جو ہے وہ دیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے چونکہ میں بہت ساری چیزیں خفیہ رکھتا ہوں تو آج چونکہ کارکردگی کا امتحان ہے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے ہماری جو سیری یونین کونسل ہے صرف اس یونین کونسل کی اگر میں بات کروں تو ہمارے
گزٹڈ جو ہیں وہ 7 لوگ ہم نے جو ہے وہ گزٹڈ اس دفعہ ریکروٹ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ 10 سے زیادہ لوگ تھے، ان کو میں نے کوشش کی تھی دیگر ڈیٹس میں ایڈجسٹ کروں، وہ بھی الحمدللہ اپنے فرائض منصوبی جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، جب ایمبولینس کی بات ہو رہی تھی تو چتر میں بلا شبہ ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں اور باقی جب گولہ باری ہوئی تھی تو ان کی بڑی احسن کارکردگی تھی، اور اس کارکردگی کو محسوس کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ سب سے پہلی ایمبولینس جب میں آزاد کشمیر میں وزیر صحت بنا تو میں نے چتر کے مقام پر اس لیے دی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ پھر دوبارہ رونما ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہم جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر تیار ہوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی ڈاکٹر فریال صاحب چکے، اگرچہ ابھی تک میں شاید ان کا کوئی بڑا کام جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوا، ڈگری کالج کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو میرے بھائی فریال صاحب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مظفر آباد میں اس مطالبے کو لے کر جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں اگر کہیں اور ڈگری کالج بنتا ہے تو میں کوشش کروں گا سب سے پہلے ہمارے کریٹا میں جو ہے وہ ڈگری کالج بنے، اور اس کے بعد باقی جگہوں کے اوپر ساری سچویشن جو ہے وہ چلے۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں اپنی آخری 2 باتیں اس بازار کی بہتری کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر ایک چھوٹا سا پروگرام میرے پاس بھی ہے۔ آپ سارے نمائندگان جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے، اس میٹنگ میں میں بحیثیت حکومتی نمائندہ آپ کی جو مدد کر سکتا وہ بھی، اور اس کے اوپر ایک پورا پروگرام اور پلان لے آؤٹ کر کے انشاءاللہ تعالی اس شہری بازار کو ایک مثالی بازار جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں، تھوڑا سا جو گورننس کا طریقہ ہوتا ہے، میرے بھائی ظفر شاہین صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات آج ہوئی ہے، اور میرے بھائی چیئرمین رمضان صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے بھائیوں، چونکہ آپ تجربہ کار اور آپ جو ہے وہ عرصہ دراز سے حکومتی رموز سے منسلک لوگ ہیں، تو میرے جو ہے وہ میں چونکہ نیا بندہ تھا تو اگرچہ بے شمار دفعہ وجہ سے کمی بیشی اور کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے میں صرف آپ کو ہی نہیں تمام مکاتب فکر کو میری طرف سے دعوت عام ہوتی ہے کہ جہاں کہیں آپ جو ہے وہ ہماری گورننس میں، ہمارے دیگر معاملات میں کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو اس میں آپ جب میری رہنمائی کریں گے تو اس رہنمائی کی وجہ سے پھر شاید میں زیادہ بہتر طور کے اوپر آپ کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ کوشش کروں گا کامیاب ہو جاؤں۔ میرے دوستوں، آپ کو پتا ہے کہ اب 30ویں دفعہ ہمارے کالے وزیر اعظم، دوسرے وزیر اعظم اور اب چودھری انوار الحق ہماری ریاست کا وزیر اعظم ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو میں حقیقی معنوں میں درویش صرف جو ہے وہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اس بندے نے اپنا حلف اٹھاتے ہی اس کی جو اپنی ثوابدید تھی لوکل گورنمنٹ سے 60 کروڑ ہمارے وزیر اعظم کی ثوابدید ہوا کرتی تھی، اور ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے اس کی ثوابدید 40 کروڑ ہوا کرتی تھی۔ اس نے حلف اٹھاتے ہی یہ دونوں مدیں جو ہیں وہ ختم کر دی، اور آزاد کشمیر میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بندے نے اپنی مراد جو ہے وہ سرنڈر کی ہوں۔ ہمیشہ جب کوئی بندہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی مراد میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں شاید 300-350 کی ہماری وزیر اعظم کی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بارات ہوا کرتی تھی جس کو ہم جو ہے وہ عارضی جو ہے وہ لگایا جاتا تھا، اور وہ وزیر اعظم کی منشا اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ کانٹینجنٹ پیڈ لوگ جو ہے وہ بھرتی ہوا کرتے تھے۔ وہ سارے کی ساری فوج یک جنبش قلم اس بندے نے فارغ کر دی کہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ میں یہ بوجھ جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا، دیگر معاملات میں قانون سازی ہو یا دیگر معاملات ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلسل پوری توجہ اور پوری تندہی کے ساتھ قانون کو اصلی اسپرٹ میں انفورس کرنے کے لیے حوالے سے جو ہے وہ کوئی دقیقہ جو ہے وہ فرگزاشت نہیں کر رہا۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات مجھے تھوڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جب ہمارا پچھلا یہ دھرنے کا اور باقی کلچر شروع ہوا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر راولہ کوٹ سے کوئی بندہ یہ نعرہ لگائے یا باقی لگائے تو شاید وہ تو بنتا تھا، لیکن ہمارے چونکہ صدر بھی ہمارے ڈویژن سے، وزیر اعظم بھی ہمارے ڈویژن سے، سینئر منسٹر بھی ہمارے ڈویژن سے، تو کہیں وہ جو آواز اٹھ رہی ہوتی تھی اس کے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں یہ والی چیزیں بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے یہاں کے جتنے بھی دوست اور بھائی ہیں، میں آپ سارے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آٹے کی سبسڈی کی بات آئی تو وزیر اعظم نے دوسرے دن اعلان کر دیا کہ ہم سبسڈی ختم نہیں کر رہے۔ جب آپ بجلی کے بلوں کی بات ہوئی تو آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں آج بھی
3 गुना आजाद कश्मीर से ज्यादा जो है वो बिजली के बिल इम्पोर्ट भी हुए और वसूल भी किए जा रहे हैं। तो वजीर आज़म ने दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि हम सबका टैरिफ के ऊपर जो है वो बिल देंगे। तो मैं महसूस करता हूँ कि ये सारी जो बतदरीज बेहतरी की चीजें थी, इन सारों में हमारी अवाम को, हमारे आम लोगों को और आप तमाम दोस्तों को भी मैं ये अपील करूंगा कि वजीर आज़म के उस विजन को पूरे तरीके से समझते हुए हमें भी उसकी पुष्ट के ऊपर खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि उसने वो बातें भी की हैं जो आज से पहले रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में इससे पहले कोई नहीं कर सका। और जब पाकिस्तानी विमान में बैठकर उसने ये कहा कि मैं शायद आखिरी पाकिस्तानी हूँगा जो आजाद कश्मीर का बंदा हूँगा जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करूंगा, तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये कोई आम आदमी ये बात कहने की पोजीशन में नहीं है। और इससे छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हमें बेशुमार दफा जो है वो बड़ी मुश्किलें जो है वो झेलनी पड़ती थी। और आपको ये भी पता है कि जब मंगला डैम की ऑपरेशन के मायदे के मुताबिक हमारा 20 अरब का बुक ट्रांसफर हुआ, तो उस वक्त भी ये शख्स जो है इसने खड़े होकर अपनी वजारत उज़्मा को एक तरफ रखते हुए, और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फैसला था जिसमें उसकी वजारत उज़्मा जो है वो दाव के ऊपर थी, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ ये कहा कि ये मायदा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में नहीं है, इसलिए हम इस मायदे को अपील करेंगे। और हमारी आजाद कश्मीर की सारी कैबिनेट ने मुतफिका तौर के ऊपर जो मंगला डैम ऑपरेशन 2022 एग्रीमेंट था उसको न सिर्फ रिपील किया बल्कि उसको जो है वो सारे मामले को कन्वे किया कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है मफाद में ये वाला मामला नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आप दोस्तों से इसलिए करता हूँ कि हमें एक शख्स जब इलेक्ट हो चुका, हमारे इलाके का भी है, हमारे जो है वो मामलात भी सारे समझता है और पूरे तरीके से हमारी नुमाइंदगी भी कर रहा है, तो मेरी ये इस्तदा होगी कि ऐसी सूरत हाल में हमें फिर जो है वो अपने ऐसे बंदे की जरूर हमायत करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर इस शख्स को 1 साल और मौका मिलता है तो आप रियासत जम्मू कश्मीर में वाज़िया तब्दीली देखेंगे। और ये जो मैं हल्के के वाले से नहीं, मैंने आपसे यूनिट काउंसिल की बात की थी, हल्के के वाले से अगर देखा जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 किलोमीटर की सड़कें जो है वो हम जो है वो अपनी इस पिछले टेन्योर में देने की पोजीशन में हुए हैं। ये 60 किलोमीटर सड़क भी अगर अनवारुल हक वज़ीर आज़म न होता तो शायद ये मैं 60 किलोमीटर आपको देने की पोजीशन में न होता। अगले दिनों में अगर हालात इसी तसल्सल के साथ चलते रहे, आप दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों का यूं ही तावन मेरे साथ और हुकूमत के साथ रहा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि फिर बिला शिरकत गहरे हम जो है वो साल के बाद 2 साल के बाद आप जो है वो मैदान में खड़े होकर ये कहने की पोजीशन में होंगे कि आए तकाबली जायजे में जो है वो फिर हमारे साथ काम काजों में और दीगर मामलात में भी मुकाबला और मुआवजा करके देखें। जहाँ तक गवर्नेंस का तल्लुक है, हमारी सारी की सारी इंतजामिया जो है, मुझे ये भी पता है कि इससे पहले इंतजामिया को अहकामात जारी किए जाते थे कि ये करना है और ये नहीं करना। हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले लगी हुई है, मैंने किसी एक को भी तब्दील नहीं किया। जितने भी हमारे लगे हुए लोग थे, मैंने उन्हीं से काम करवाने के ऊपर जो है इत्तेफाक किया। और मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं अपने कारकुन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी गलत काम के लिए जो है वो मजबूर नहीं किया। और ये सारे आप दोस्तों और भाइयों की मुझे जो आपने इख्तियार देकर रखा हुआ था, उसकी वजह से आज मैं ये कहने की पोजीशन में हूँ कि आज हमारी इंतजामिया पूरी आज़ादी के साथ लॉ इन्फोर्समेंट हो या दीगर खदमती काम हो, उसमें भरपूर लगे हुए हैं। फिर भी जहाँ कहीं कोई कमी और बेशी है, जहाँ कमी कोताही आपको नजर आए, तो छोटे से लेकर बड़े को, जिसने मुझे वोट दिए उसको भी और जिसने वोट नहीं दिए उसको भी इख्तियार हासिल है कि वो अपनी तजवीज़ जो है वो मेरे पास लेके आए ताकि हम इसको बेहतर तरीके से गवर्न करने की जो है वो कोशिश करें और लोगों की बेहतर जो है वो खिदमत हो सके। एक आखिरी बात, शायद ये बात थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मेरे कुछ दोस्तों की दिलाजारी होगी। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, अगरचे चलते काम में बेशुमार नुक्स जो है वो उसको ठीक करने की गर्ज से निकाले जाते हैं, लेकिन बेशुमार नुक्स जो हैं वो साजिश के लिए भी निकाले जाते हैं। तो मैं आप सारे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों और मेरे जो इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग जो हैं गुड़ा से और दीगर तमाम जगहों से, हमारे हेडमास्टर असद साहब यहाँ मौजूद हैं और बाकी तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं एक बात बड़े फख्र से आपको कहता हूँ कि आपने पहले सुना था कि इनको टिकट कौन देगा, फिर आपने सुना होगा कि ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे, फिर जब हम इलेक्शन जीत गए तो इनको वजीर कौन बनाएगा, और फिर उसके बाद ये कहा जाता था जब वजीर तो बन गए ये चलाएंगे कैसे। तो ये पिछले सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तवस्सुत से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो गए हैं। तो अब बातें ये की जाती हैं कि जी
آگے ان کا کیا بنے گا. تو 1 سال کے اندر اندر میرے انتہائی محترم دوستوں آپ کو یہ بڑے فخر سے اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے بعد جو ہے تمام اندرونی تمام بیرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو ایک ایسا سیاسی مستقبل دوں گا جس کے اوپر میرے تمام کارکن دوست بھائی اور بزرگ آپ سارے فخر کریں گے. تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. والسلام.